حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کپڑے سینے کے لیے ایک ٹیلر مقرر تھے، جن کو عربی میں خیاط کہتے ہیں۔ تو وہ خیاط خود بیان کرتے ہیں، ٹیلر بیان کرتے ہیں کہ میں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ایک قمیص سی دی، قمیص سینا تھا آپ کو، تو میں نے ایک قمیص سی دی، اور اس کے بعد میں نے آپ سے پوچھا، جب ناپ لے رہے تھے تہبند یا پاجامے کا آپ ناپ لے رہے تھے، تو میں نے پوچھا کہ آپ کے تہبند شریف، خواہ وہ پیجامہ ہو یا لنگی تہبند جسے کہتے ہیں، تو تہبند شریف میں آپ کی قدم کے اوپر والے حصے تک رکھوں یا پھر ٹخنوں کے نیچے رکھوں؟ یہ دو سوال کیے ٹیلر نے۔ یعنی قدم کے اوپر والا حصہ مطلب جس قدم پر ہم ٹہرتے ہیں وہ نچلا حصہ ہے، اس کے اوپر جو ہڈی ہوتی ہے وہاں تک لاؤں، ٹیلر ناپ وہیں تک لیتے ہیں، یا پھر ٹخنوں تک لیتے ہیں؟ تو میں ٹخنوں تک رکھوں پیجامہ آپ کا یا پھر یہاں تک رکھوں؟ تو امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لا ما اسفل الکعبین فی النار، فرما رہے ہیں کہ اے ناپ لینے والے شخص، کیا تجھے معلوم نہیں ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہ کے نبی کا یہ ارشاد ہے کہ ٹخنوں کے نیچے جو لباس جھاڑتا ہے اسے دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ تو حاضرین، امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ لباس بھی پہنتے ہیں تو پیارے نبی کی سنت کے عین مطابق پہنتے ہیں، اور ٹخنوں کے نیچے لباس پہننے کی جو مذمت اور برائی آئی ہے، جتنا بڑا گناہ اس کا بیان کیا گیا ہے، نہ صرف جانتے ہیں بلکہ لوگوں کو بتاتے بھی ہیں۔ تو سنت پر عمل آوری کیسی ہوتی ہے؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیکھنا چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ غلطی اگر کسی کو کرتے آپ دیکھتے تو خاموشی اختیار نہیں فرماتے، یہ بھی ہو سکتا آپ یہ فرماتے کہ نہیں ٹخنے کے اوپر کر لو، بات ختم ہو جاتے۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا، فوراً حدیث شریف سنائی اور فرمایا کہ ٹخنوں کے نیچے جس کا لباس رہتا ہے اسے دوزخ میں ڈال دیا جاتا ہے۔ حاضرین، اب آج ہماری قوم پر ہم غور کریں۔ آج ہمارے لوگوں کے لباس تو انتہائی عجیب ہیں، اب کیا اس پر تبصرہ کیا جائے۔ جینس اتنا ٹائٹ پہنتے ہیں کہ پورا بدن چھلکنے لگتا ہے، اور اتنے نیچے تک پہنتے ہیں کہ راستے صاف ہونے لگتے ہیں، جھاڑو جھٹکے کی تو ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ آج ہمارے نوجوان زمین کی صفائی کر رہے ہیں اپنے جینس کے ذریعے، اس طریقے سے وہ لباس پہنتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹخنوں کے نیچے لباس رکھنے سے منع فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ ٹخنوں کے نیچے لباس پہننا حرام ہے، جو ٹخنوں کے نیچے لباس پہنتا ہے اسے دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نصیحت فرمائی، ساتھ میں آپ نے حدیث شریف بھی سنائی۔ اس سے یہ ہم کو پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیثیں یاد رکھنا چاہیے، کچھ نہیں تو کم از کم 40 تو یاد رکھیں۔ جہاں جو ضرورت پڑتی ہے وہاں حدیث سنا دیں کسی کو، ضرورت نہیں بھی پڑتی ہے تو چلو دن میں ایک مرتبہ کسی نہ کسی کو ایک حدیث سنا دیں، کیونکہ پیارے آقا نے فرمایا جو میری حدیث دوسروں تک پہنچاتا ہے اس کی زندگی خوشحال ہو جاتی ہے۔ تو آج ہماری زندگی جو بدحال ہے، گھر میں ٹینشن، گھر کے باہر ٹینشن، بیوی کا ٹینشن، بچوں کی پریشانی، بچے باپ کی بات نہیں مانتے، باپ بچوں کو خوش نہیں رکھ سکتے، پڑوسیوں سے الگ جھنجھٹیں، کاروبار میں پریشانیاں، یہ سب ہے کیوں؟ اس لیے کہ ہم اپنی زندگی خوشحال بنانا کیا سمجھ رہے ہیں؟ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ رنگ برنگی نوٹ رہیں گے تو ہماری زندگی اچھی ہوگی۔ یہ وہم و گمان اپنے دماغ سے نکال دیجئے۔ رنگ برنگی نوٹ رکھنے والے 25-40 لاکھ تک بھی خرچ کرے مگر زندہ نہیں آئے اپنے گھر کو۔ گھر کو کیا کہیں گے، گھر کو بھی نہیں آئے، ہاسپٹل سے سیدھا قبرستان چلے گئے۔ اور ایسے لوگ جنہوں نے اپنی ساری زندگی کمائی کی صرف اس لیے کہ میرے بیوی بچے خوش رہیں، جب وہ دنیا سے نکل گیا، مر گیا، تو بیوی بچے ڈر رہے ہیں، 4 میٹر دور ہے، ہم نہیں دفناتے، وہاں سے وہیں لے جاؤ، جنازے میں شریک ہو جائیں گے، وہ بھی دور ٹھہریں گے۔ تو یہ رنگ برنگی نوٹوں سے زندگی میں خوشحالی آنے والی نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو پھر دنیا میں کوئی پرندہ، کوئی جانور خوش نہیں رہتا۔ انسان سے زیادہ تو اس دور میں جانور خوش نظر آتے ہیں، جبکہ ان کے پاس کوئی 20, 40, 50, 100, 2000 کا نوٹ نہیں ہے، ایک سکہ چارہ بھی نہیں ہے، ان کو تو ضرورت ہی نہیں پڑتی اس کے باوجود وہ خوش ہے۔ پھر ہم کیوں پریشان ہیں؟ ہم سمجھ رہے ہیں کہ دولت رہے تو خوش رہیں گے۔ خوشی سے دولت کا کوئی تعلق نہیں ہے،
کوئی تعلق نہیں ہے. اور یاد رکھیے کھانے پینے کا تعلق بھی بالکل دولت سے نہیں ہے، یہ ہمارا گمان ہے. اچھے لباس کا تعلق بھی بالکل نہیں ہے دولت سے. اللہ تعالیٰ جس کو کھلانا چاہتا ہے کھلاتا ہے، جس کو پہنانا چاہتا ہے پہناتا ہے. پیسوں کا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. یہ ہمارے ذہن میں بھوسا بھر دیا گیا ہے کہ پیسے ہیں تو خوش رہیں گے، پیسے ہیں تو، یہ بھوسا بھر دیا گیا ہے. یہ بھوسا نکال دیں اور اللہ رسول کی محبت بھر لیں دماغ میں، پھر خوشی آئے گی. تو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سبق بھی دے رہے ہیں کہ اللہ کے نبی کی احادیث شریفہ دوسروں تک سنانے کا التزام کر لو. یاد کر لیجئے 40 50 100 حدیثیں، بس جہاں ضرورت پڑتی ہے ایک حدیث کسی کو سنا دو. حدیث سنانے کا ثواب ملے گا، اسے سننے کا ثواب ملے گا، عمل کرنے کا ثواب ملے گا. پیارے نبی کے کلام سے بڑھ کر اچھا کلام کون سا ہو سکتا ہے؟ مان لیجئے ہم زندگی بھر اچھی باتیں اپنی بولتے رہیں، ایک مرتبہ سرکار کی ایک حدیث سنا دیں، وہ زندگی بھر کی ساری اچھی باتوں سے اچھی پیارے آقا کی ایک حدیث شریف ہے. امام حسین ہمیں کیا سکھا رہے ہیں؟ امام حسین سکھا رہے ہیں پیارے نبی کی حدیثیں پھیلاؤ. امام حسین سکھا رہے ہیں پیارے نبی کی سنت پہ عمل کرو. امام حسین سکھا رہے ہیں لوگوں کو کھانا کھلاؤ. امام حسین سکھا رہے ہیں اپنی زبان اچھی رکھو. امام حسین سکھا رہے ہیں اپنا چہرہ اچھا بناؤ، لوگوں سے اچھی گفتگو کرو، اخلاق اچھے بناؤ. وہ ساری چیزوں کو تو ہم نے فراموش کر دیا اور بس دوسرے لوگوں کی سکھائی ہوئی باتوں پر عمل کر رہے ہیں.